اس دنیا کی تاریخ میں جن لوگوں نے کوئی نئی ایجاد کی، اس سے پہلے عام لوگوں کی نظر میں وہ پاگل قرار پائے۔ دنیا میں جو عمل بار بار وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے، ذہن اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس پہ حیرت کا اظہار کرنے والا دیوانہ سمجھا جاتا ہے۔ شاخ سے زمین پر گرنے والے سیب پر غور و فکر کرنے والوں کا نہ جانے کتنا مضحکہ اڑا ہوگا کہ بھائی سیب نیچے نہ آئے تو کیا اوپر اٹھ جائے؟ غور کرنے والے غور کرتے رہے۔ کشش ثقل سمجھ نہ آتی تو سورج، چاند اور ستاروں کی گردش سمجھ نہ آتی۔ اس کشش ثقل کو اگر ماپا نہ جاتا تو انسان خلا میں جاتا اور نہ چاند پہ اتر سکتا۔ جب آپ اس کشش ثقل سے باہر نکل جاتے ہیں تو چیزیں بے وزن ہو کر خلا میں تیرنے لگتی ہیں۔ کشش ثقل کرۂ ارض پہ زندگی کو گزارنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ کشش ثقل نہ ہوتی تو کیتلی سے چائے کپ میں جاتی اور نہ ہی واٹر ٹینک سے پانی ٹونٹیوں تک اترتا۔ کشش ثقل کی عدم موجودگی زندہ چیزوں پہ انتہائی برے اثرات مرتب کرتی ہے۔ زمین کی کشش ثقل نے چاند کو اپنے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ سورج نے زمین سمیت تمام سیارے اپنے مدار میں باندھ رکھے ہیں۔ کوئی بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتا۔ سورج بھی آزاد نہیں۔ وہ 8 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کہکشاں کے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے۔ زمین کئی قسم کی گردش کر رہی ہے۔ اسے لٹو کی طرح اپنے محور کے گرد گھومنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے سورج کے گرد گھومنا ہے۔ سورج کے ساتھ ساتھ اسے کہکشاں کے مرکز کے گرد بھی گھومنا ہے۔ اس کے علاوہ کہکشاں بھی چونکہ تیزی سے بھاگتی چلی جا رہی ہے، لہٰذا اسے اس کے ساتھ بھی دوڑنا ہے۔ اتنی قسم کی گردشوں کے باوجود ہم آرام سے زمین پر بیٹھ کر اپنے کام کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اس گھومتی ہوئی دنیا میں اپنا سر گھومتا ہوا محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ بلڈ پریشر یا شوگر ذرا سی اوپر ہو جائے تو سر گھومنے لگتا ہے۔ جس طرح سورج نے زمین کو پکڑ رکھا ہے، اسی طرح کہکشاں کے مرکز نے سورج کو پکڑ رکھا ہے۔ ایسا اگر نہ ہوتا تو سب ادھر ادھر ہو جاتا۔ گاڑی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ آپ کو بہت تیز محسوس ہوتی ہے۔ دوسری طرف آپ سورج کے ساتھ ساتھ 8 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک حرکت کر رہے ہیں اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ پیالی سے چائے چھلکنے نہیں پاتی۔ آپ اگر دنیا کو کبھی غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تخلیق کرنے والا بہت زیادہ طاقتور ہے، جس کے پاس طاقت، وقت اور وسائل لامحدود تھے۔ انسان کو اگر آزمانا ہی مقصود تھا تو ایک سورج اور ایک سیارہ کافی تھا۔ کھانے کے قابل ایک پودا اور ایک جانور کافی تھا۔ دنیا کو دیکھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ کسی نے اپنی قوت، مائٹ اور وسعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس میں ایک اشارہ ہے۔ یہ دنیا ایک ٹریلر ہے اگلی زندگی کا۔ جس دماغ پہ مہر لگ چکی ہو، اس کے لیے یہ سب اشارے بے معنی ہیں۔ وہ تو یہی کہے گا کہ بھلا جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کیا ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا؟ بھلا جس نے پہلا زندہ خلیہ پیدا کیا اور اسے سمندری حیات سے گزارتے ہوئے باہر خشکی پہ نکالا، پھر اسے ریپٹائل سے میملز اور پرائمیٹ سے گریٹ ایپس اور پھر انسان میں ڈالا، اس کے لیے موت کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کیوں مشکل ہوگا؟ یہی قرآن میں لکھا ہے کہ تم ہڈیوں کے دوبارہ تخلیق ہونے پہ حیرت کا اظہار کر رہے ہو۔ ہم تو تمہاری انگلیوں کے نشان بھی دوبارہ بنائیں گے۔ انسان جب اس دنیا کو نظر بھر کے دیکھتا ہے تو اسے بے حد حیرت ہوتی ہے۔ ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ ایک ستارہ پھٹ کر فنا ہوتا ہے اور اربوں ٹن سونا خلا میں بکھر جاتا ہے۔ دوسری طرف اسی زمین پہ لوگ سونے کی ایک انگوٹھی پہ لڑ پڑتے ہیں۔ انسان کا جس نے امتحان لینا تھا وہ 17 کروڑ سال تک ڈائنوسور پالتا رہا۔
بلو ویل آج بھی زندہ ہے، جو اس دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی جاندار مخلوق ہے۔ زمین کی تمام مخلوقات کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس کی اندرونی سخت تہوں کے اوپر نرم مٹی کی تہ چڑھائی گئی۔ اس مٹی کو اس قابل بنایا گیا کہ اس میں بیج پھوٹ سکتا اور ننھا سا پودا زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آتا۔ اس مٹی کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ اس کے اندر ایک خاص گہرائی میں پانی جمع ہوتا رہتا ہے۔ سخت جان پودے ڈیزائن کیے گئے ہیں جو ہر جگہ پھوٹ پڑتے ہیں۔ جیسے ہی ننھا سا پودا زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے تو فوراً اسے سورج کی روشنی سے توانائی میسر آتی ہے۔ سورج کی روشنی اور پانی کو ملا کر پودا فوٹو سینتھیسس کا عمل کرتا ہے۔ اس دوران پودا خود توانائی حاصل کرتا ہے جس سے آکسیجن پیدا ہوتی ہے اور اس پودے پر وہ غلہ پیدا ہوتا ہے جسے جانور کھاتے ہیں۔ جانوروں میں سے جو گوشت خور ہیں وہ ایک دوسرے کو کھاتے ہیں۔ ان سب اسپیشیز کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف مخلوقات میں بچوں کی پیدائش اور ان کا میٹابولزم مختلف رکھا گیا ہے۔ ریپٹائلز ایک ساتھ بہت سے انڈے دیتے ہیں۔ یہ انڈے کئی جانوروں کو پروٹین مہیا کرتے ہیں، جبکہ 2-3 بچے ہی زندہ رہنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ سبزی خور جانور تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ یہ ہزاروں کے گروہ میں زندگی گزارتے ہیں۔ گوشت خور تعداد میں بہت کم ہیں۔ یہ دنیا ایک عجائب گھر ہے، اگر دیدہ بینا آدمی کو عطا ہو، ورنہ تو سیب گرنے پہ حیرت ظاہر کرنے والا پاگل ہی لگتا ہے۔